معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں گنجے بونے۔ ایک دن شہزادہ عزیز پاکستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دی۔ ہم سب نے ایک ایک کر کے ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوڑ بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسو سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا، میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عزیز کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جادوگر بہت چلاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے عزیز کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کی کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات کو ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا، شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخریہ انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجئے، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزیدار تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کے تیلیوں کی بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے پوچھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافیاں کھانے کو دے دی ہیں۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی
और मुंह में डालकर मज़े से इन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चिल्लाकर बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफ़ियाँ मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और इन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सर से कुछ झड़ झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में जड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर गलत टॉफ़ियाँ खा ली हैं। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हो। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शायद शबनम के कतरों, एक गुल मक्खी के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गईं, तो इसने सबको बोतल में डालकर इन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूं ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग आएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही इसने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और इनके पास पहुंचकर इनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सरों पर यह मुरक्कब उंडेल दूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सबके गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उगाए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और इससे दरख्वास्त करने लगे कि वो इनके साथ इनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई भपरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर इन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम मेरे सर पर यह मुरक्कब उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब इन बोनों के सरों पर उंडेल दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा इन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे जो इसके गंजे सर पर बड़े मज़ाक़ा खेज दिखाई दे रहे थे। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली ज़ैदी। आप सबकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।